إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی یعنی غیر نامی مادہ سے پیدا فرمایا، پھر ایک تولیدی قطرے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی دراز عمر شخص کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر یہ سب کچھ لوح محفوظ میں ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 کو تلاوت کیا ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ فاطر 22ویں پارے میں ہے۔ اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی یعنی غیر نامی مادے سے پیدا فرمایا ہے۔ قتادہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور تم کو پیدا کرنے سے مراد ہے تمہاری اصل کو مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی کہ انسان جو ہم لوگ ہیں، اللہ پاک نے حضرت علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا فرمایا، لیکن آپ جو یعنی کہ آپ آگے جو فرمایا جا رہا ہے اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر حضرت آدم کے بعد انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ نطفہ اس پانی کو کہتے ہیں جو مرد کی پشت اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے۔ سورہ طارق کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، پھر آگے جو ہے وہ فرمایا کہ کوئی جو مادہ جو ہے وہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی دراز عمر شخص کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اللہ پاک نے جو ذکر فرمایا کہ کوئی حاملہ یعنی کہ کوئی مادہ بچہ نہیں جنتی، اس بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ اس کا رزق میں کشادگی کی جائے یا اس کی عمر زیادہ کی جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتے داروں سے کیا کرے، میل جول رکھے، رشتے داروں سے حسن سلوک کرے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر صرف نیکی سے زیادہ ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ سارا کچھ جو ہے، اللہ نے فرمایا کہ میری جو کہ کچھ بھی ہے وہ سب میرے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرم ہے، اس کا لطف و کرم ہے کہ اللہ پاک نے یعنی کہ انسان کے لیے جوڑے بنائے، اور پھر یہ احسان کیا کہ اللہ پاک نے مردوں کے سکون کے لیے یعنی کہ عورتوں کا جوڑا بنایا، جس سے وہ راحت پاتے ہیں، وہ سکون پاتے ہیں۔ پھر ہر بچے کا فرمایا کہ ہر حاملہ کے حمل کے اور ہر بچے کے
तवल्लुद यानी इसके पैदा होने की उसे खबर है, बल्कि हर पत्ते के झड़ने से और अंधेरे में पड़े हुए दाने से और हर तर और खुश्क चीज़ से वो बाखबर है, वो बाइलम है। बल्कि इस किताब में जो भी लिखा हुआ है, जो भी मौजूद है, वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आलिमुल गैब का है। अल्लाह पाक से सब जानता है किस लुत्फ़े को लंबी उम्र मिलने वाली है, और ये भी उसके पास लिखा हुआ है कि वमा यानकुसु मिन उम्रिही, अल्लाह ताला के इल्म में उसकी उम्र से कमी नहीं हुई। कितनी कमी है, कितनी ज़्यादती है, कौन कितना जिएगा। कुछ तो बच्चे माँ के पेट में ही मर जाते हैं, इधर हमल ठहरता है 2-3 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है, या ऐन वक़्त पर आकर, या दुनिया में पैदा होने के बाद चंद एक सांस लिए ख़त्म हो गया, चंद एक हफ्ता गुजारा, महीना गुजारा। यानी कि इतनी थोड़ी उम्र लेकर आते हैं, और कुछ 100 साल से भी ऊपर जीते हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल, और लंबी लंबी उम्रें पाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में है कि उसने ये सब वक़्त मुकर्रर कर रखा है, किसने कितना जीना है या कब मरना है। इस बारे में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि जिस शख्स के लिए मैंने, यानी कि अल्लाह फरमाता है कि लंबी उम्र मुकद्दर की है, वो उसी पूरी करके ही रहेगा। लेकिन वो लंबी उम्र मेरी किताब में लिखी हुई है, उम्मुल किताब कहा जाता है, तो वहाँ तक पहुँचेगा, और जिसके लिए मैंने कम उम्र मुकर्रर की है उसकी हयात उसी उम्र तक पहुँचेगी। ये सब अल्लाह ताला की जो पहले किताब है उसमें लिखी हुई मौजूद है, और अल्लाह पर ये सब कुछ आसान है। उम्र के नाकिस होने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि जो नुतफ़ा तमाम होने से पहले ही गिर जाता है, वो भी अल्लाह के इल्म में है। बाद इंसान 100 साल की उम्र पाते हैं और बाज़ पैदा होते ही मर जाते हैं। 60 साल से कम उम्र में मरने वाला भी नाकिस उम्र वाला है। तो ये भी कहा जाता है कि माँ के पेट में उम्र की लंबाई या कमी वो लिख दी जाती है। फरिश्ता आता है अल्लाह ताला के हुक्म से, जो अल्लाह ताला चाहते हैं वो फरिश्ता लिख देता है, यानी कि इससे कितनी ज़िंदगी गुजारनी है, कितनी उम्र पाएगा, और उसके बाद नसीब होगा या खुशबख्त होगा, रिज़्क़ कितना हासिल इसको मिलेगा। ये सब चीज़ें उसके माँ के पेट के अंदर ही सब चीज़ें लिख दी जाती हैं। क्योंकि सारी जो अल्लाह पाक की मखलूक है उसकी जो उम्र है वो बराबर नहीं होती, यकसा नहीं होती। कोई लंबी उम्र वाला होता है, कोई कम उम्र वाला होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि सब अल्लाह ताला के यहाँ लिखा हुआ है और उसी के मुताबिक ज़हूर में आ रहा है। बाज़ कहते हैं कि इसका माना ये है कि जो मौत लिखी गई है उसमें जो गुज़र रही है सब अल्लाह ताला के इल्म में है, और उसकी किताब में यानी कि लोहे महफूज में लिखी हुई है। तो बुखारी मुस्लिम जो है इसमें ये आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो चाहता है कि उसकी रोज़ी में बरकत हो, उसकी रोज़ी में बरकत हो, उसकी उम्र बढ़े, तो वो क्या करे, सिलाए रहमी करे। तो इब्न अबी हातिम में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी की मौत आ जाने के बाद उसे मोहलत नहीं मिलती, यानी कि ज़्यादती उम्र से मुराद नेक औलाद का होना है। यानी कि जो नेक औलाद होती है जिसकी दुआएं उसे मरने के बाद उसकी कब्र में पहुंचती रहती हैं, यही ज़्यादती उम्र, ये अल्लाह पर आसान है। तो इसका इल्म जो है उसी के पास है, उसका इल्म तमाम मखलूक को घेरे हुए है, वो हर चीज़ को जानता है, उस पर कुछ भी मख्फी नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो अल्लाह ताला को हर चीज़ जानता है। जो इंसान दुनिया से चला जाता है और उसकी नेक औलाद अगर वो छोड़ जाता है, तो जब वो औलाद नमाज पढ़ती है, अल्लाह पाक की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करती है, सदका व खैरात करती है, नेकी के काम करती है, तो अब क्या है, कब्र में उसको राहत नसीब होती है। अल्लाह ताला उसको कब्र के अजाब से महफूज फरमा लेता है। तो ये भी एक उम्र की ज़्यादती वाली बात है, कब्र की राहत उसको जो नसीब हो जाती है। तो ये सब अल्लाह ताला के इल्म में है। फिर फरमाया वमा यस्तविल बहरौन, यहाँ पर आयत नंबर 12 देख लीजिए। वमा यस्तविल बहरौन हाज़ा अज़बुन फुरातुन साइगुन शराबुहु व हाज़ा मिलहुन उजाज व मिन कुल्लिन ताकुलून लहमन तरिय्यन व यस्तखरिजून हिल्यतन तलबसूनहा व तरल फुल्क फीही मवाखिर लितब्तगू मिन फदलिही व लअल्लकुम तशकुरून। और दो समंदर या दरिया बराबर नहीं हो सकते। बहुत ही प्यारी आयत मुबारक है। फरमाया कि दो समंदर या दरिया बराबर नहीं हो सकते। ये एक शीरी या फिर जो एक शीरी प्यास बुझाने वाला है, इसका पीना खुशगवार है, और ये दूसरा खारी सख्त कड़वा है, और तुम हर एक से ताज़ा गोश्त खाते हो, और जेवर जिनमें मोती, मरजान और मूंगे वगैरह सब शामिल हैं निकालते हो, ये तुम पहनते हो, और
اس میں کشتیوں اور جہازوں کو دیکھتا ہے جو پانی کو پھاڑتے چلے جاتے ہیں تاکہ تم بحری تجارت کے راستوں سے اس کا فضل تلاش کر سکو اور تاکہ تم شکر گزار ہو جو۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیا مبارکہ ہے، یعنی کہ مختلف قسم کی چیزوں کی پیدائش کو اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی زبردست قدرت کو ثابت کیا ہے۔ فرمایا 2 قسم کے دریا پیدا کر دیے ہیں، ایک کا تو صاف ستھرا میٹھا اور عمدہ پانی جو آبادیوں میں جنگلوں میں برابر بہہ رہا ہے، اور دوسرے ساکن دریا جن کا پانی کھاری ہے، کڑوا ہے، جس میں بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز چل رہے ہیں، اور دونوں قسم کے دریا میں سے قسم کی مچھلیاں تم نکالتے ہو، تر و تازہ گوشت کھاتے رہتے ہو، پھر ان میں سے زیور نکالتے ہو، یعنی لولو ہے، مرجان۔ تو یہ تمام جو کشتیاں ہیں برابر پانی کو کاٹتی رہتی ہیں، ہواؤں کا مقابلہ کر کے چلتی رہتی ہیں تاکہ اس کا فضل تم تلاش کر لو، تجارتی سفر ان پر طے کرو، ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ سکو، اور تاکہ تم اس اپنے رب کا شکر کرو۔ اس نے یہ سب چیزیں تمہاری تابع فرما بردار بنا دی ہیں، تمہارے تابع فرمان بنائی ہیں، یعنی کہ جو جہاں پہ تم لے جانا چاہتے ہو، جس طرف تم اپنی کشتیوں کا، اپنے جہازوں کا، اپنی ہواؤں کا، دریاؤں کا رخ موڑنا چاہتے ہو، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے وہ تمہاری تابع ہو جاتی ہیں، اور تم اس طرف ان کا رخ موڑتے ہو اور ایک ملک سے دوسرے ملک سے بآسانی پہنچ جاتے ہو، دریاؤں کا، سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے اور ہواؤں کا سینہ چیرتے ہوئے تم سفر کرتے ہو، بحری بری سفر کرتے ہو، زمینی سفر طے کرتے ہو۔ تمام چیزوں کو اللہ پاک کی کائنات اللہ پاک نے تمہارے تابع کر دیا ہے، اور تمہیں کیا حکم دیا ہے کہ تم میرے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل فرمائے، آمین۔ فرمایا کہ تم سمندر سے، دریاؤں سے، کشتیوں سے نفع حاصل کرتے ہو، جہاں جانا چاہو پہنچ جاتے ہو۔ اس قدرت والے خدا نے زمینوں و آسمان کی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یہ صرف اس کا فضل و کرم ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس لیے کہا گیا کہ جب بھی سفر کرنے کا ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھو کہ اللہ پاک نے ہی اس سواری کو ہمارے لیے یعنی کہ مسخر کیا ہے، ہمارے تابع کر دیا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 13 میں فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو ایک نظام کے تحت مسخر فرما رکھا ہے، ہر کوئی ایک مقرر میعاد کے مطابق حرکت پذیر ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی ساری بادشاہت ہے، اور اس کے سوا تم جن بتوں کو پوجتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کی باریک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ بہت بڑی اس کی اللہ پاک نے مثال دی ہے اس آیہ مبارکہ سے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرما رہا ہے کہ اس نے رات کو اندھیرے والی اور دن کو روشنی والا بنایا ہے، کبھی کی راتیں بڑی، کبھی کے دن بڑے، کبھی دونوں یکساں، کبھی سردیاں شدید سردی شروع ہو جاتی ہے، کبھی گرمیاں آ جاتی ہیں۔ اس نے سورج اور چاند کو اور تھمے ہوئے اور چلتے پھرتے ستاروں کو مطیع کر رکھا ہے، پھر ان کی مقدار معین کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ جو تمام سورج چاند ستارے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی متعین کردہ مدت، مقرر شدہ چال پر چلتے رہتے ہیں۔ پوری قدرتوں والے اور کامل علم والے خدا نے یہ نظام قائم رکھا ہے، اور جو برابر چل رہا ہے اس وقت مقررہ یعنی قیامت تک یوں ہی جاری رہے گا۔ جس اللہ نے سب کیا ہے وہی دراصل لائق عبادت ہے، وہی سب کا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے۔ جن بتوں کو اور خدا کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں، خواہ وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن سب کے سب اس کے سامنے محض مجبور اور بالکل بے بس ہیں۔ کھجور کی مثال دی جا رہی ہے یہاں پر کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک چھلکے جیسی چیز کا بھی انہیں اختیار نہیں ہے۔ قطمیر کا لفظ آیا ہے، جو باریک، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ٹائپ، اس کی یعنی کہ یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے کہ باریک چھلکے جیسی کا بھی تمہیں اختیار نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی حقیر سے حقیر چیز کے بھی وہ مالک نہیں ہے جن کی تم کیا کرتے ہو، تم پوجا کرتے ہو۔ آیت 14 دیکھیے، اِن تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئکم مثل خبیر۔
यहाँ पर हमारा दूसरा रकू भी सूरा फातिर का मुकम्मल हो रहा है। फरमाया ए मुशरिको, अगर तुम उन्हें पुकारो तो वो बुत हैं, तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते, और अगर बिलफर्ज वो सुन लें तो तुम्हें जवाब नहीं दे सकते, और क़यामत के दिन वो तुम्हारे शिरक का बिल्कुल इनकार कर देंगे, और तुझे खुदाए बाखबर जैसा कोई खबरदार नहीं करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी खूबसूरत आयत है कि जिन जिन को तुम खुदा के सिवा पुकारते हो तुम्हारी आवाज़ सुनते ही नहीं। तुम्हारे ये बुत बेजान चीज़ें, कान वाली नहीं जो सुन सकें, बेजान चीज़ें भी कहीं किसी की सुन सकती हैं, और बिलफर्ज तुम्हारी पुकार सुन भी लें, चूँकि उनके कब्ज़े में कोई चीज़ नहीं, इसलिए वो तुम्हारी हाजत बरारी जो है वो भी नहीं कर सकती। अगर जैसे तुम ख्याल करते हो, तुम गुमान करते हो कि ये हमारी सुनते हैं, अगर वो सुन भी लें तो उनके कब्ज़े में, उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है कि तुम्हारी हाजत रवाई कर सकें। क़यामत के दिन तुम्हारे इस शिरक से वो इनकारी हो जाएंगे, तुम उससे बेजार हो जाएंगे। जैसा कि फरमाया वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, यानी इससे ज़्यादा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के सिवाय ऐसों को पुकारता है जो क़यामत तक उनकी पुकार को नाकबूल कर सकें, बल्कि उनकी दुआ से वो महज बेखबर और गाफिल हैं, और मैदान हशर में वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी इबादतों से मुनकर हो जाएंगे। अब इस आया मुबारका में वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनू लहुम इज़्ज़ा, यानी खुदा के सिवा और मबूद बना लिए हैं ताकि वो इनके लिए बाइस इज़्ज़त बने, लेकिन ऐसा होने का नहीं है, बल्कि वो इनकी इबादतों से भी इनकारी हो जाएंगे। वो तो कहेंगे हमने कब कहा था कि हमें हमारी पूजा करो, हमने तो नहीं कहा था, तुम खुद ही हमें अपना खुदा बना बैठे थे, नाउज़ बिल्लाह, सारी उम्मीदें लगा बैठे थे, तुमने ही हमें अपना शरीक बना लिया था, और उनके मुखालिफ और दुश्मन बन जाएंगे। भला बताओ खुदा जैसी सच्ची खबरें और कौन दे सकता है। जो इसलिए फरमाया वो यकीनन होकर ही रहेगा, जो कुछ होने वाला है इससे अल्लाह ताला पूरा खबरदार है, उस जैसी खबर और कोई दे नहीं सकता। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर जो फरमाया कि वो सुन नहीं सकते, तो यहाँ पे जो इस चीज़ का हम देख लेते हैं कि जब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्योंकि जब ये आया मुबारका आती है ना, तो इस आया मुबारका को यानी कि अम्बिया पर, नबी के वसल्लम पर, ये देखो अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है कि ये तो कब्रों में कोई सुन नहीं सकता। हालांकि यहाँ पर जिक्र जो है कुफार के उन बुतों का हो रहा है जिनकी वो पूजा करते थे या जिनको वो पूजते थे। तो अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि आयत को तोड़ तोड़ कर पेश किया जाता है, कब्रों में कोई सुनता ही नहीं। इसके यानी कि दलील के तौर पे मैं एक हदीस मुबारक आपको सुनाती हूँ। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने मकतूलीन बदर को 3 दिन पड़े रहने दिया, फिर आप उनके पास जाकर खड़े हुए और उनको पुकार कर फरमाया, ए अबू जहल बिन हशाम, ए उमैया बिन खलफ, ए उतबा बिन रबिया, ए शेबा बिन रबिया, क्या तुमने अपने रब के किए हुए वादे को सच्चा पा लिया है? बेशक मेरे रब ने मुझसे जो वादा किया था मैंने उसको सच्चा पाया है। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कि यानी कि जब अल्लाह नबी पाक का ये इरशाद सुना, जब आपका ये खिताब सुना कि आप यानी कि उन काफिरों का नाम लेकर उनको कह रहे थे कि क्या तूने अपने रब का वादा सच्चा पाया है कि नहीं पाया, क्योंकि मैंने तो वादा सच्चा पा लिया, तुम सुनाओ तुम्हारा मरने के बाद क्या हाल है। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, ये कैसे सुनेंगे और किस तरह जवाब देंगे, हालांकि ये मुर्दा जिसाम है। तो आपने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा और कुदरत में मेरी जान है, मैं जो कुछ इनसे कह रहा हूँ इसको तुम उनसे ज़्यादा सुनने वाले नहीं हो, यानी कि इनकी जो बसारतें हैं, समातें जो हैं, वो तुमसे ज़्यादा तेज़ हो गई हैं, लेकिन ये जवाब देने पर कादिर नहीं है, कुदरत नहीं रखते। आप ये मर गए हैं, कुदरत अल्लाह पर से वो हक, इनका वो ताकत, वो पावर, वो कुव्वत छीन ली है कि ये जवाब दे सकें। लेकिन ये उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, ये तुमसे भी ज़्यादा तेज़ सुनने वाले हैं। यानी कि जो ज़िंदा लोग हैं हम जैसे, इनकी हमारी समातें इतनी ताकतवर नहीं हैं जितनी मुर्दा की जो हो जाती हैं। फरमाया लेकिन ये जवाब देने पर कादिर नहीं है। फिर आपके हुक्म से उनकी लाशों को घसीट कर बदर के कुएं में फेंक दिया गया। ये सही मुस्लिम में हदीस मुबारक है। तो अब आमतौर पर मुर्दों का यही कायदा होता है कि वो किसी की बात को सुनकर गौर व फिक्र नहीं करते। असल से मुराद ये होता है कि अगर उनको सुनाया भी जाएगा कुछ तो वो गौर व फिक्र नहीं करते और ना किसी पैगाम को कबूल करते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि बदर के उन मुर्दा काफिरों को अल्लाह ताला ने जिंदा फरमा दिया होता कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कलाम को सुने और इस पर गौर व फिक्र करें, और उन्होंने कुफर और शिरक पर जो इसरार किया था इस पर नादिम हो।
بہرحال اس آیت سے مردوں کے متعلق سننے کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ کسی بات کو سن کر اس پر غور و فکر کرنے اور کسی پیغام کو قبول کرنے کی نفی ہوتی ہے۔ یہ نفی نہیں ہوتی اس آیا مبارکہ سے کہ انسان متعلقاً جو ہے وہ نفی کر دے، انکار کر دے کہ مردے سنتے ہی نہیں، بلکہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ وہ غور و فکر کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں اور بات کا جواب نہیں دے سکتے، اس چیز کو قبول نہیں کرتے بھی، جو بھی اب نصیحتیں ان کے لیے کام نہیں آئیں گی، کیونکہ دنیا میں انہوں نے جو عمل کرنا تھا دنیا میں عمل کرنا تھا۔ جب دنیا میں انہوں نے وہ عمل کوئی نہیں کر سکے، اگر دنیا میں آئے بھی ہیں تو اپنے باطل پر قائم رہے، تو اب وہ مرنے کے بعد کسی کو عمل نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ غور و فکر بھی نہیں کریں گے۔ غور و فکر کرنا، عمل کرنا تو زندہ کے لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دلائل پر غور و فکر کرے، اللہ پاک کی کائنات پر غور و فکر کرے۔ اب وہ چیز ان سے ختم ہو جاتی ہے، اب وقت ختم ہو گیا، مدت ختم ہوگی، تو لہٰذا اس لحاظ سے نفی کی جا سکتی ہے۔ آگے دیکھیے کیا فرمایا، آیت نمبر جو ہے 15 دیکھیے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز سزاوار حمد و ثنا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، آیت 16 ہے، اور اگر وہ چاہے تمہیں نابود کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ یہ جو ہے اب دیکھیے آیا مبارکہ کہ خدا اللہ تعالیٰ جو ساری مخلوق سے بے نیاز ہے اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ غنی ہے، سب فقیر ہیں، وہ بے پرواہ ہے، سب اس کے حاجت مند ہیں، اس کے سامنے ہر کوئی ذلیل ہے اور وہ عزیز ہے، کسی قسم کی حرکت و سکون پر کوئی قادر نہیں، سانس تک لینا کسی کے بس میں نہیں، مخلوق بالکل ہی بے بس ہے، غنی، بے پرواہ اور بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تمام باتوں پر وہ ہی قادر ہے، وہ جو کرتا ہے اس میں قابل تعریف ہے، اس کا کوئی کام حکمت اور تعریف سے خالی نہیں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنی شرع میں، تقدیروں کے مقرر کرنے میں، ہر طرح وہ بزرگ اور لائق جو ہے حمد و ثنا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں کیا کرے، نابود کر دے اور نئی مخلوق لے کر آ جائے۔ یہ دیکھیے بہت ہی اہم آیا مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اگر وہ چاہے تم کو سب کو غارت و برباد کر دے اور تمہارے عوض دوسرے لوگوں کو لائے، رب پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا کہ یہ اللہ جو انسان دین کا کام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اللہ پاک جنوں انس کے لیے کس لیے بھیجا ہے، تاکہ تم میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میرے دین کو نافذ کرو۔ یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے دین نافذ کرنے کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اور جو اللہ پاک نے انبیاء کرام کو بھیجا، اب ان سب کی شریعتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئیں۔ آج سکہ چلے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی کا چلے گا، ان کا اسوہ حسنہ فالو کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے اللہ پاک اس کائنات کا مالک ہے، ہماری جان و مال کا وہ مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ تقاضا اس کا کیا ہے کہ میں تمہیں پیدا اس لیے کیا تاکہ تم میری عبادت کرو، تم میری بندگی کرو۔ بندگی کیا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ظاہراً اور باطناً اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، اسی کی بات مانی جائے، اسی کے دین کے لیے بھاگ دوڑ کی جائے۔ فرماتا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں تم سے بہتر لوگوں کو لے کر آ جاؤں گا، وہ لوگ آئیں گے آگے جو یعنی کہ میرے دین کو بہتر طریقے سے چلائیں گے، کام کریں گے آگے سے۔ آگے دیکھیے فرمایا وما ذالک علی اللہ بعزیز، ہاں فرمایا اور اگر وہ چاہے تمہیں نابود کر دے، نئی مخلوق لے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پاک کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 18 دیکھ لیجئے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ مَصِيرٌ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بار گناہ نہ اٹھا سکے گا، یعنی کہ دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا دوسرے کو اپنا بوجھ بٹانے کے لیے بلائے گا تو اس سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھایا جا سکے گا، خواہ قریبی رشتہ دار ہی ہو۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان ہی لوگوں کو ڈر سناتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کوئی پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری آیا مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن کیا ہے کہ انسان کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ
نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن کا ذکر جہاں پہ کیا جا رہا ہے، فرمایا کہ اگر تو کسی اپنا کوئی بوجھ کسی پر تو لادنا چاہے بھی تو یہ تیری چاہت بھی پوری نہیں ہوگی، کچھ نہیں ملے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں بٹائے گا۔ تمام عزیز و اقارب بھی منہ موڑ لیں گے اور پیٹھ پھیر لیں گے، حتیٰ کہ ماں باپ اور اولاد ہو، ہر شخص اپنے حال میں مشغول ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی نفسا نفسی میں ہوگا۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی پڑوسی کے پیچھے پڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، کس سے پوچھ تو پوچھ تو صحیح کہ اس نے مجھ سے اپنا دروازہ کیوں بند کر لیا تھا۔ کافر مومن کے پیچھے لگ جائے گا، اور جو احسان اس نے دنیا میں کیے تھے، یعنی کہ کافر نے مومن پر احسان کیے تھے، تو وہ یاد دلا کر کہے گا کہ آج میں تیرا محتاج ہوں۔ مومن بھی اس کی سفارش کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا عذاب قدرے کم ہو جائے، لیکن جہنم سے چھٹکارا جو ہے وہ محال ہے۔ مومن کی سفارش کرنے سے کافر کا تھوڑا بہت عذاب تو کم ہو جائے گا، لیکن جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکے گا۔ ایسے ہی باپ بیٹے کو اپنے احسان جتائے گا اور کہے گا کہ رائی کے دانے برابر مجھے آج اپنی نیکیوں میں سے کوئی دے دے، تو وہ کہے گا ابا آپ چیز تو تھوڑی سی طلب فرما رہے ہیں، لیکن آج تو جو کھٹکا آپ کو ہے وہی مجھے بھی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ پھر بیوی کے پاس شوہر جائے گا، اس سے کہے گا میں نے تیرے سامنے دنیا میں کیسے سلوک کیے ہیں، وہ کہے گی بہت ہی اچھے، یہ کہے گا آج میں تیرا محتاج ہوں، مجھے ایک نیکی دے دو، عذابوں سے چھوٹ جاؤں گا۔ جواب میں بیوی کہے گی سوال تو بہت ہلکا سا ہے، مطالبہ تو نے بہت بڑا نہیں کیا، لیکن جس خوف میں تم ہو وہی ڈر مجھے بھی لگا ہوا ہے، میں تو کچھ بھی سلوک آج نہیں تم سے اچھا سلوک نہیں کر سکتی، آج میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ ہے لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، یعنی آج نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ اور فرمان ہے یوم یفر المرء من اخیہ، آج انسان اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی سے اور اولاد سے بھاگتا پھرے گا، ہر شخص اپنے حال میں مست و بے خود ہوگا، ہر ایک دوسرے سے غافل ہوگا۔ پھر تیرے واعظ و نصیحت سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اور صاحب فراست ہوں جو اپنے رب سے قدم قدم پر خوف کرنے والے اور اطاعت خدا کرتے ہوئے نمازوں کی پابندی ادا کرنے والے ہوں گے۔ نیک اعمالیاں خود تم ہی کو نفع دیں گی، جو پاکیزگیاں تم کرو گے اس کا نفع تم ہی کو پہنچے گا۔ آخر خدا کے پاس جانا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب اسی کے سامنے ہونا ہے، اعمال کا بدلہ بھی وہ خود دینے والا ہے۔ فرمایا آیت 19 دیکھیے وما یستوی الاعمی والبصیر، اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، ولا الظلمات ولا النور، اور نہ تاریکیاں اور نہ نور برابر ہو سکتے ہیں۔ آیت 20 ہے 21 دیکھیے ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع ما فی القبور، اور نہ زندہ لوگ اور نہ مردے برابر ہو سکتے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ کے ذمہ ان کا سنانا نہیں جو قبروں میں مدفون ہیں، یعنی آپ کافروں سے اپنی بات قبول کروانے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ تو فقط ڈر سنانے والے ہیں۔ آیت نمبر 23 تک میں نے پڑھا ہے، دیکھیے ذرا۔ فرمایا کہ مومن اور کافر برابر نہیں، جس طرح اندھا اور جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ برابر نہیں ہوتا، یعنی کہ بصارت والا، اور روشنی اور سایہ، دھوپ یعنی کہ سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، اندھا اور بینا جو ہیں وہ برابر نہیں ہے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مثال دی گئی ہے جس طرح ان چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یعنی کہ اندھا اور جو بینا اور نابینا، اندھیرا روشنی، سایہ دھوپ، زندہ مردہ، یہ برابر نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح ایماندار اور بے ایمان میں بھی بے انتہا فرق ہے۔ مومن جو ہے وہ آنکھوں کی مثال آنکھوں والے کی طرح ہے، اجالے کی اور سائے کی زندہ کی طرح ہے، جیسا اجالا روشنی کی مثال ہے، مومن کی مثال اجالے کی طرح ہے، اور جیسے ٹھنڈا میٹھا سایہ ہوتا ہے درخت کا، پھلدار درخت، گھنا درخت ہوتا ہے، سائے والا درخت ہوتا ہے، اس سے ہر چلتا مسافر جو ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ مومن بھی یعنی کہ ہر ایک کے لیے کیا ہوتا ہے،
وہ فائدہ مند ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، نور ہوتی ہے، سایہ ہوتا ہے۔ یہ مثالیں دے کے مومن کی سمجھایا جا رہا ہے۔ مومن مثل آنکھوں والے کے اور اجالے کے اور سائے کے وہ زندہ کے ہیں، برخلاف کافر ایک اندھے کی طرح ہے، اندھیرے کی طرح ہے اور لو والی گرمی کی طرح ہے۔ اوا من کان میتن فاحیینا، یعنی جو مردہ تھا پھر اسے ہم نے زندہ کر دیا، اسے نور دیا جسے لیے ہوئے لوگوں میں چل پھر رہا ہے۔ ایسا شخص، وہ شخص جو اندھیروں میں گرا ہوا ہے، جن سے نکل ہی نہیں سکتا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال کیا جا رہا ہے۔ وہ فرمایا مثل الفریقین، یعنی ان دونوں جماعتوں کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھتے سننے کی سی ہے۔ مومن تو آنکھوں اور کانوں والا، اجالے اور نور والا ہے، پھر راہ مستقیم پر ہے، جو صحیح طور پر سایوں اور نہروں والی جنت میں پہنچے گا، اور اس کے برعکس کافر اندھا، بہرا اور اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے، جن سے نکل ہی نہیں سکتا، اور ٹھیک جہنم میں پہنچے گا، جو حرارت، تندی، تیزی، گرمی والی ہے۔ یہ جو سارا کچھ کیا ہے، یہ ایک آگ کا مخزن ہے، آگ کا خزانہ ہے، بھری ہوئی آگ ہے، دوزخ ہے، جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، گرمی ہے۔ اس میں یہ کافر کی مثال ہے۔ کافر ایسا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سنا دے، یعنی اس طرح سننے کی توفیق دے کر سن کر قبول بھی کرتا جائے۔ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب یہ مثال جو ہے اس بات کی، جو میں پیچھے ابھی ایک واقعہ آپ کو اہل بدر کا سنایا ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے، کیونکہ یہاں ذکر مومن اور کافر کا ہو رہا ہے، تو کافر جن کی پوجا کرتے تھے، جن کے ساتھ شرک کرتے تھے، تو وہ نہیں سنتے، وہ نہیں دیکھتے۔ اگر یہ امیدیں لگاتے بھی ہیں کافروں کے ساتھ، کافر جو جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ ان کی امیدوں کو پورا نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہاں پر اس آیہ مبارکہ کو جو کہتے ہیں کہ اللہ پر نبی کو فرمایا کہ نبی تو ان کو نہیں سنا سکتا مردوں کو، تو پھر بدر کا واقعہ دلیل کے طور پر میں نے آپ پہلے بھی پیچھے میں نے پیش کیا ہے واقعہ، کہ بدر والوں کو اللہ پاک نے، بدر کے جو کفار تھے ان کا نام لے کر اللہ پاک نے، نبی پاک نے خطاب فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وسلم کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا تم اے عمر، یہ خدا کی قسم جس کی قبضہ میری جان ہے، یہ مجھ سے بھی، یعنی کہ تجھ سے بھی زیادہ تیز سنتے ہیں، لیکن یہ صرف بول نہیں سکتے۔ میری پیاری بہنوں، جس طرح کوئی مرنے کے بعد قبر میں دفنا دیا جائے تو اسے پکارنا بے سود ہے، اس طرح کفار ہیں کہ ہدایت و دعوت ان کے لیے بیکار ہے۔ اس طرح ان مشرکوں پر بھی ان کی بدبختی چھا گئی ہے، ان کی ہدایت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، تو انہیں کسی ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ تو صرف آگاہ کر دینے والا، تو صرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف کیا ہیں، آگاہ کر دینے والے ہیں۔ آپ کے ذمہ تبلیغ ہے، ہدایت و دلالت من جانب اللہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آگے دیکھیے، یہاں پہ جو آیا ہے انا ارسلناک بحق کی بشیرا و نذیرا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر۔ آیت نمبر 24 دیکھیے، بے شک ہم نے آپ کو حق و ہدایت کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور آخرت کا ڈر سنانے والے بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں مگر اس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا ضرور گزرا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہاں پر جو ہے فرمایا جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر امت میں رسول آتا رہا ہے تاکہ ان کا عذر باقی نہ رہ جائے، کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا، ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جیسا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یہ ایسی آیات قرآن پاک میں جو آتی ہیں کہ ان کا تجھے جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا، جو بڑے بڑے معجزات، کھلی کھلی دلیلیں، صاف صاف آیتیں لے کر آئے تھے، اور نورانی صحیفے ان کے ہاتھوں میں تھے۔ آخر ان کا جھٹلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے انہیں عذاب و سزا میں گرفتار کر لیا۔ دیکھ لیں پھر میرے انکار کا نتیجہ کیا ہوا، کس طرح تباہ و برباد ہو گئے۔ یعنی کہ اب جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ان نبیوں نے کو بھی جھٹلایا گیا تھا، ان کے ہاتھوں میں بھی صحیفے تھے، کتابیں تھیں، اللہ پاک کی شریعت تھی، سب کچھ تھا، تو آج آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں اور ان کا عبرتناک عذاب ہوا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ان کا غم نہ کریں، فکر نہ کریں، آپ ان کو ڈرائیں، ان کو بتائیں اور یاد دہانی کرائیں کہ پچھلی قوموں کا یا تمہارے آباء و اجداد کا کیا حال ہوا تھا، کیسے اللہ پاک نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ آگے فرمایا الم تارا ان اللہ، یہاں پہ
वइन युकज़्ज़िबूका आयत 25 देखिए, वइन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़ब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति व बिज़्ज़ुबुरि वल किताबिल मुनीर। और अगर ये लोग आपको झुटलाएं तो बेशक इनसे पहले लोग भी झुटलाए जा चुके हैं, उनके पास भी उनके रसूल वाज़ेह निशानियाँ और सहीफ़े और रोशन करने वाली किताबें लेकर आए थे। सुम्मा अख़ज़्तु लज़ीना कफ़रू फ़कैफ़ कान नकीर। 26 आयत नंबर है, यहाँ पे 3 रुकू मुकम्मल हो रहे हैं। फरमाया फिर मैंने उन काफरों को अज़ाब में पकड़ लिया, सो मेरा इनकार किया जाना कैसा इबरतनाक साबित हुआ। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कुदरतों का कमालात देखो कि एक ही किस्म की चीज़ों में अल्लाह पाक ने नमूने जो हैं वो बयान फरमाए हैं। फरमाया अलम तारा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रजना बिही समरातिम मुख्तलिफ़न अलवानुहा व मिनल जिबाली जुददुम बीदुम व हुमरुम मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा व ग़राबीबु सूद। आयत 27 है, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमानों से पानी उतारा, फिर हमने उससे फल निकाले जिनके रंग जुदागाना हैं, और इसी तरह पहाड़ों में भी सफ़ेद और सुर्ख घाटियाँ हैं, उनके रंग भी मुख्तलिफ हैं, और बहुत गहरी स्याह घाटियाँ भी हैं। अल्लाह अकबर। यानी कि अल्लाह की कुदरतों का माल क्या है कि एक ही किस्म की चीज़ों में अल्लाह पाक ने गूनागून नमूने नज़र आते हैं। अल्लाह पाक के एक पानी आसमान से उतरता है और उसी से मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बरंग के फल पैदा हो जाते हैं, सुरख, सब्ज़, सफ़ेद। इसी तरह हर एक की खुशबू अलग अलग, हर एक का जायका जुदागाना है। जैसा कि फरमाया वफ़िल अर्दि क़िताउम मुतजाविज़ात, यानी कहीं अंगूर, कहीं खजूर, कहीं खेती वगैरह। इस तरह पहाड़ों की पैदाइश भी किस्म किस्म की है, कोई सफ़ेद है, कोई सुर्ख है, कोई काला है, किसी में रास्ते बने हुए हैं। अल्लाह पाक ने सुभान अल्लाह, किसी में क्या अल्लाह पाक ने रास्ते बनाए हुए हैं, और कोई बहुत लंबा है, गहरी घाटियाँ हैं, कोई ना हमवार है। और इन बेजान चीज़ों के बाद अल्लाह पाक आगे देखिए जानदारों की मिसाल फरमा रहा है, वामिनन नासी वद्दवाबि वल अनआमि मुख्तलिफुन अलवानुहु कज़ालिक इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। और इंसानों और जानवरों और चौपायों में भी इसी तरह मुख्तलिफ रंग हैं, बस अल्लाह के बंदों में से उससे वही डरते हैं जो उन हक़ाइक़ का बसीरत के साथ इल्म रखने वाले हैं। यकीनन अल्लाह गालिब है, बड़ा बख्शने वाला है। सुभान अल्लाह। अब देखो यहाँ पर अल्लाह पाक ने पहले अपनी कायनात की मिसाल दी, अब इंसानों को, जानवरों की और चौपायों की मिसाल दी कि इन बेजान चीज़ों के बाद जानदार चीज़ों पर नज़र डालो, इंसानों को, जानवरों को, चौपायों को देखो, इनमें भी कुदरत की वज़ा की गुलकारियाँ हैं। तुम यहाँ पे अल्लाह ताला की गुलकारियाँ पाओगे। फिर बर्बर, हबशी, तमातम बिल्कुल स्याह फाम होते हैं, और फिर देखिए कितने कुछ सफ़ेद रंग के होते हैं, कुछ दरमियाने रंग के होते हैं, और सब की ज़बानें कितनी मुख्तलिफ होती हैं। वख्तिलाफ़ अलसिनातिकुम व अलवानिकुम, तुम्हारी बोल चाल का इख्तलाफ, तुम्हारी रंगतों का इख्तलाफ भी एक आलिम के लिए कुदरत के कामिल निशानी है कि एक जो जानने वाला है, इल्म रखने वाला है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई किस तरीके से अल्लाह पाक ने देखो कैसे कैसे तकलीफ बनाया है, कोई छोटे कद का है, कोई दरमियाने कद का है, कोई बहुत लंबे कद का है। यानी कि अल्लाह पाक ने इंसानों की शक्लें, सूरतें कैसे कैसे बनाई हैं, कैसा कैसे तकलीफ फरमाया है। रंगों के अलावा भी देखिए, कद काट के अलावा भी नकूश देखिए, नक्शो निगार देखिए इंसान के, कि किसी का नाक बहुत बारीक तीखा खूबसूरत, किसी का मोटा ऊंचा, कैसे यानी कि आंखें मोटी पतली छोटी, आंखों की बनावट नहीं मिलती, नाक की बनावट नहीं मिलती, चेहरे की खदोखाल नहीं मिलते, जिसामत नहीं मिलती। इस तरह चौपाए हैं। दीगर हैवानात के रंग रूप भी अलहदा हैं, बल्कि एक ही किस्म के जानवरों में एक ही उनकी रंगतें भी मुख्तलिफ हैं, बल्कि एक ही जानवर के जिस्म पर कई किस्म के रंग होते हैं। सुभान अल्लाह। सबसे अच्छा खालिक खुदा, यानी कि कैसी कुछ बरकतों वाला, फरमाया कि सबसे अच्छा खालिक है, कैसा वो बरकतों वाला है। मुस्नद बाज़ार में है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या खुदाए ताला रंग अमेज़ी भी करता है? तो आपने फरमाया हाँ, ऐसा रंग रखता है, ऐसा रंग रंगता है जो कभी हल्का ना पड़े, सुर्ख, जर्द और सफ़ेद। ये हदीस जो है ये मुरसल और मौकूफ़ भी है। तो इसके बाद फरमाया कि जितना कुछ खौफ खुदा करना चाहिए, उतना खौफ तो उससे सिर्फ उलमा ही करते हैं, क्योंकि वो जानने बूझने वाले होते हैं। हकीकतन जो शख्स जिस कदर ज़ाते खुदा की निस्बत मालूमात ज़्यादा रखेगा, उसी कदर उस अजीम कदीर अलीम खुदा की अज़मत हैबत उसके दिल में बढ़ेगी।
اور اسی قدر اس کی خشیت سے اس کے دل میں جو ہے اس کے دل میں زیادہ ہوگی۔ جو جانے گا کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے وہ قدم قدم پر اس سے ڈرتا رہے گا۔ خدا کے ساتھ سچا علم اسے حاصل ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گا، اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور اس کے حرام بتائے ہوئے کاموں کو حرام جانے گا، اس کے فرمان پر یقین کرے گا، اس کی وصیت کی نگہبانی کرے گا، اس کی ملاقات کو برحق جانے، اپنے اعمال کے حساب کو سچ سچ سمجھے گا۔ خشیت ایک میری پیاری بہنوں یہ ایک قوت ہوتی ہے جو بندے کی اور خدا کے نافرمانی کے درمیان جو ہے وہ حائل ہو جاتی ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے جو بندے اور انسان کے درمیان ہوتا ہے، اور وہ کب طاری ہوتا ہے جتنا زیادہ آپ اپنے رب کو جانو گے۔ تو جانتا انسان کب ہے؟ جب انسان عالم ہوتا ہے، جب پڑھتا ہے، اس کی قرآن کو پڑھتا ہے، پچھلے قوموں کے قصے پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ جب محبت بڑھتی ہے اللہ پاک کی ذات سے متعلق، اس کی صفات سے متعلق علوم اس کے پاس آتے ہیں، پھر خشیت بڑھ جاتی ہے، خشوع و خضوع طاری ہوتا ہے، رقت طاری ہوتی ہے۔ عالم کہتے ہی اسے ہیں جو در پردہ بھی خدا سے ڈرتا ہو اور اللہ کی رضامندی کی رغبت کرے اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے نفرت رکھے۔ اس بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ باتوں کی زیادتی کا نام علم نہیں، کہ انسان کو بولنا آتا ہے تو بس ٹھیک ہے جی بول لیا، اچھا، یہ علم نہیں ہے۔ علم نام ہے بکثرت خدا سے ڈرنے کا۔ اس بارے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کثرت روایات کا نام علم نہیں، کہ آپ کو بہت سی روایات یاد ہیں، آپ کھڑے ہو کے بول دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، تو یہ علم نہیں ہے۔ علم تو ایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت احمد بن صالح مصری فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایات کا نام نہیں، بلکہ علم نام ہے اس کا جس کی تابع داری خدا کی طرف سے فرض ہے، یعنی کتاب و سنت، اور جو صحابہ اور ائمہ سے پہنچا ہو وہ روایت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ نور جو بندے کے آگے آگے ہوتا ہے وہ علم کو اور اس کا مطلب کو سمجھ لیتا ہے۔ مروی ہے کہ علماء کی 3 قسمیں ہیں، عالم باللہ، عالم بامر اللہ، اور عالم باللہ بامر اللہ۔ عالم باللہ عالم بامر اللہ نہیں، اور عالم بامر اللہ عالم باللہ نہیں۔ ہاں عالم باللہ جو ہے وہ بامر اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور حدود اور فرائض کو جانتا ہے۔ عالم باللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے لیکن حدود اور فرائض کو نہیں جانتا۔ تو عالم بامر اللہ وہ ہے جو حدود فرائض کو تو جانتا ہو لیکن دل اس کا خشیت الہی سے خالی ہو۔ فرمایا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کیا ہے، غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ ان اللہ عزیز غفور۔ آپ دیکھیے یہاں پر جو ہے، یہاں پر خوف کی جو فرما دیا کہ اللہ عزیز ہے، غفور ہے، یعنی بہت غالب اور بخشنے والا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی معصیت پر اصرار کرتا ہو اس کو سزا دینے پر بہت وہ غالب ہے۔ یعنی کہ ایک تو جب گناہ گار ایک تو گناہ کرتا ہے اور ایک کیا ہے اس کا اقرار کرنا، اصرار کرنا اس پر۔ جیسا کہ آج کل ہے کہ ہم تو نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، بڑا ہنس کے کہہ دیں گے بالکل بھی اللہ کا خوف نہیں آئے گا، ہم سے تو نمازیں پڑھی نہیں جاتی، ہم تو پوری بس کبھی 2 پڑھ لیتے ہیں، کبھی 3 پڑھ لیتے ہیں، فجر کے وقت ہم سے اٹھا نہیں جاتا، رات بھر جاگتے رہتے ہیں، صبح پتہ ہی نہیں چلتا، آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ جو ہے ڈٹائی کے ساتھ ایسی باتیں کہنا، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت پر یعنی کہ گناہوں پر اصرار کرنا، اور اس کی سزا دینے پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غالب ہے۔ کبھی بھی اپنے گناہوں کا اصرار جو ہے سرے عام نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے توبہ کرو، اور وہ جو تمام اسباب بروئے کار لاؤ یعنی کہ جو آپ کو گناہوں سے دور کریں۔ اور جو شخص اپنے گناہوں پر تائب ہو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور جس ذات کی یہ شان ہو اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ خشیت اور ڈر کی میری پیاری بہنوں 2 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی کو یہ خطرہ ہو کہ اس کی تقصیرات یعنی کہ اس کے جو قصور ہیں، اس کی جو خطائیں ہیں، ان پر قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ اللہ پاک پوچھے گا اس کی خطاؤں پہ، اس کے جو اس نے قصور کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اس پر باز پرس ہوگی، اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ ہوا تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا وہ اللہ پاک کی ہاں شیطان یعنی کہ عذاب کا مستحق ٹھہرے گا، عذاب کا حقدار ٹھہرے گا۔ اور اس خطرے کے پیش نظر وہ گناہ سے مجتنب رہے۔
یعنی کہ کیا ہے کہ اگر اس کو یہ یقین ہے کہ بروز قیامت ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اور اگر ہمارے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوا، بھاری نہ ہوا، تو ہمیں اللہ کا عذاب پہنچے گا۔ تو اب کیا کرنا چاہیے کہ اگر اس کو یہ یقین ہے، اس کو یہ پتہ ہے، تو پھر وہ گناہوں سے کیا کرے؟ اجتناب کرے، مجتنب رہے، بچے۔ اور اگر شامت نفس اور اغوائے شیطان سے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ اگر انسان کا اپنا نفس اتنا کمزور ہے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا شیطان نے اغوا کر لیا، وقتی طور پہ شیطان نے بھلا دیا اور گناہ کر بیٹھے، تو کیا کرے؟ فوراً توبہ کرے، توبہ کرے اور گناہ پر کبھی بھی اصرار نہ کرے، اور کسی بھی خطا کو معمولی نہ سمجھے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بن کر بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں جب جمع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے دیکھیں نا، پانی قطرہ قطرہ جب گرتا رہتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ رات بھر دیکھیے تو وہ برتن جو نیچے رکھا ہوتا ہے، پانی کے ٹیپ کے نیچے برتن رکھا ہوا ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ پانی سے بھر جائے گا۔ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے جو صغیرہ گناہ ہیں جن کو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ کہہ لیا، وہ کر لیا، کچھ نہیں ہوتا، یہ جو کچھ نہیں ہوتا ہمارا وسوسہ ہے نا، اتنا یقین اور بھروسہ، یہ بروز قیامت ہمارے جو صغیرہ گناہ ہیں بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح لا کھڑے کرے گا ہمارے سامنے، اور پھر ہم کبیرہ سے بچیں گے، کبیرہ کو یعنی کہ اللہ سے معاف کروائیں گے، یا صغیرہ ہم کریں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ جو ہے کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور جب اس کو اپنے گناہ یاد آئیں اس پر توبہ کرتے رہیں اور اشک ندامت بہاتے رہیں، اور جو گناہ ہو گئے ہیں ان کی تلافی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے رہیں، کیونکہ نیکیاں بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہی خوف خدا اور خشیت الہی کی وہ قسم ہے جو علماء سے مطلوب ہے۔ اور یہ اللہ پر نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، اس آیت میں ڈر کا بھی معنی یہی مراد ہے۔ خوف خدا اور خشیت الہی کی دو قسم ہیں۔ ایک انسان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ سرزد ہوا، اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کے جلال سے ڈرتا رہا کہ وہ بے نیاز ذات ہے، نہ جانے کون سی بات پر ناراض ہو جائے اور کس بات پر گفت کر لے۔ قیامت کے دن جو انبیاء علیہم السلام نفسی نفسی کہیں گے، وہ خوف اور خشیت کی یہی قسم ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں۔ اللہ نے ڈرنے والوں کے لیے قرآن پاک کی میں متعدد بشارتیں دی ہیں، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 63 اور 61 میں آتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے، اللہ سے ڈرتے رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور آخرت میں بھی۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا ولی وہی ہے جس کو مکمل شریعت کا علم ہو، وہ اللہ سے ڈرتا ہو، علم کے تقاضوں پر عمل کرتا ہو۔ اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے سورہ نازیات کی آیت نمبر 40-41 میں خوشخبری دی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے نفس امارہ کو خواہش پوری کرنے سے روکا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وَلِمَنْ، پھر سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46 میں فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو اللہ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن فرمائے گا، ان کو دوزخ سے نکال لو جو میرا ذکر کرتے تھے، یا جو کسی بھی دن کسی بھی جگہ پر مجھ سے ڈرتے تھے۔ تو میری پیاری بہنوں، کسی بھی دن کی کسی بھی جگہ مجھ سے ڈرتے تھے، دوزخ سے نکال لو۔ اس سے کیا لگا کہ ڈرنے والوں کو اور اس کے بعد جو ہے ذکر کرنے والوں کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ہم اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ذکر تو بہت کم کرتے ہیں، لیکن اس کے گناہ زیادہ کرتے ہیں، قصور زیادہ کرتے ہیں، زیادہ جو ہمارا اعمال ہوتے ہیں ہم ان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے، فرمائے گا کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لو جو میرا ذکر کرتے تھے، یا جو کسی بھی دن کسی بھی جگہ مجھ سے ڈرتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، سورہ مومنون کی آیت 60 ہے۔ اور وہ جو کچھ راہ خدا میں دیتے ہیں وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل خوف خدا سے کپ کپا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کہ کیا یہ آیت ان لوگوں کے متعلق ہے جو شراب پیتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی، یعنی کہ عائشہ صدیقہ سیدنا صدیق اکبر کی لاڈلی پیاری بیٹی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خوبصورت انداز ہے۔ فرمایا اے صدیق کی بیٹی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کا یہ عمل قبول نہ کیا جائے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرنے میں سبقت کرتے ہیں۔ سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، المستدرک میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ اس طرح سے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی علم کی طلب میں کسی راستے پر چلا، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آج علم جو ہے وہ آپ کے گھروں پر آ رہا ہے، پہنچ کے علم سکھانے والا گھروں میں آنا چاہتا ہے تو کوئی جمع ہونے کے لیے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو گھر میں بیٹھے سکھانا چاہتا ہے کہ جی ہم چل کے آ جاتے ہیں، چلے جی آپ آن لائن جوائن کر لیں، لیکن نہیں۔ سنا فرمایا کہ جو علم کے راستے پر چلا جائے گا، راستے پر چلائے گا، اور طالب علم کی رضا کے لیے فرشتے اس پر اپنے پر رکھ دیتے ہیں، یعنی کہ جو آدمی علم کی طلب میں کسی راستے پر چلا، اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلائے گا، اور طالب علم کی رضا کے لیے فرشتے اپنے پر رکھتے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء درہم اور دینار کے وارث نہیں بناتے، وہ صرف علم کا وارث بناتے ہیں۔ پس جس نے علم کو حاصل کیا اس نے بڑے حصے کو حاصل کیا۔ سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، سنن دارمی اور صحیح ابن حبان میں، یعنی کہ تمام جو بڑی کتب احادیث ہیں ان میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، ہلکا اردو پڑھنا آ جائے تو بس کہتے ہیں ہم جی عالم ہیں، ہم حدیث بیان کر سکتے ہیں، ہم تفسیر پڑھ سکتے ہیں، ہمیں تو بولنا آتا ہے۔ علم حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے، بس اپنی ہم مشہور ہو جائیں، بس اس میں توجہ زیادہ ہے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک ان میں سے عابد تھا اور دوسرا عالم، یعنی کہ ایک عبادت گزار تھا اور دوسرا عالم تھا۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمانوں اور زمینوں والے، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں، حتیٰ کہ مچھلی بھی، یہ سب نیکی کی تعلیم دینے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جو انسان نیکی کی تعلیم دیتا ہے، علم سکھاتا ہے، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم سیکھ کر سکھانے والا بنا دے۔ اس بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ، یعنی دین کی جو ہے سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی میں یہ آیہ مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جو علماء ہوتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معظم ہوتے ہیں اور مکرم ہوتے ہیں۔ اگر اس آیت میں لفظ اللہ پر پیش اور علماء پر زبر پڑی جائے تب بھی اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف علماء کو معظم اور جلیل القدر بناتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک ہم سب کو بعمل عالمات بنائے، ہم بھی علم حاصل کر کے علم کو پھیلانے والے بن جائیں۔ اپنا جتنا بھی وقت ہے ہم لوگ علم دینیا کو سیکھنے میں لگائیں، اپنی محنت۔ ہم زیادہ ٹائم اپنا قرآن پاک کی تلاوت میں اور اذکار میں لگاتے ہیں، تو اگر ہم علم سیکھنے والے بن جائیں تو وہ تمام فضائل ہمیں حاصل ہوں گے جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام آیات بینات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔